یہ اہل بیت کو گالیاں دینے والے، یہ اہل بیت سے گستاخیاں کرنے والے، یہ کون ہے؟ یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، اہم پوائنٹ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ بنو امیہ کے لوگ شروع کیے، یہ طلقاء شروع کیے ہیں، یہ باغی لوگ شروع کیے ہیں۔ اب جب باغی کو نیک مانیں گے، باغی کو اعلیٰ مانیں گے، باغی کو جو ہے اولیاء سے افضل مانیں گے، باغیوں کو جو ہے، باغیوں کو اور طلقاء کو نیک اور اولیاء اللہ سے اعلیٰ درجے والے ہیں، مقدس مانیں گے، ان کو عدول مانیں گے، ان کو صحابی مانیں گے، ان کو سب کچھ مانیں گے، اس کے بعد لوگ سے کہیں گے کہ نہیں تم بے ادبی مت کرو، نہیں 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 جی، روایتیں تو سناتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جی میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، جس کسی کی اقتداء کر لو ہدایت پالو گے۔ تو آج لوگ جو ہے معاویہ بن خدیج کی اتباع کر رہے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان کی اتباع کر رہے ہیں، ابو سفیان کی اتباع کر رہے ہیں، وحشی کی اتباع کر رہے ہیں، جی ہند کی اتباع کر رہے ہیں، اور ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ کیوں آپ مذمت کر رہے ہیں؟ محدثین کو، مفسرین کو، اکابر کو، علماء کو، میں ایک بچہ ہوں، ایک چھوٹا سا طویل علم ہوں، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، میں بڑوں سے یہ بات کی اپیل کر رہا ہوں کہ لوگ کے سامنے واضح کریے، آپ فرمائیے کہ صحابی کون ہیں، اور جن کو صرف نام صحابی کا دے دیا گیا وہ کون ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ صحابی کا نام یہ جو دے دیا گیا ہے یہ ظنی عمل ہے، علماء کا کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو طلقاء کا ٹائٹل دیا، جی جن کے یہ عرس مناتے ہیں وہ طلقاء، وہ بغات، وہ باغی لوگ جن کا یہ عرس مناتے ہیں، جن کے فضائل بیان کرتے ہیں، جن کے دفاع میں یہ جلسے کرتے ہیں، جن کی شان بیان کرتے ہیں، ان کا طریقہ ہے اہل بیت کی کمیاں نکالنا، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرنا، ان کا طریقہ ہے۔ اگر آج کا کوئی پاکستان کا ملا یا ہندوستان کا ملا یا سرزمین دنیا کا کوئی آدمی اگر اٹھ کر یہ اہل بیت کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے تو اس کا دروازہ تو ہم نے ہی کھلا رکھا ہے، جی ان لوگوں کو جو گستاخ تھے، جو گستاخ اہل بیت تھے، جو بے ادب تھے، جو بدتمیز تھے، جو نالائق تھے، جو فاسق تھے، فاجر تھے، منافق تھے، مجبوراً مسلمان تھے، جی جو قرآن کی حرمت کو، شریعت کی حرمت کو، جی جنہوں نے کبھی پاس نہیں رکھا ہے، ان کو ہم نے تعظیم کر کے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے، دروازہ کھلا رکھا ہے۔ فرق کرے، علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے فرق کریں صحابی حقیقت میں کون ہے، فضیلت والے صحابہ کون ہیں، اور طلقاء اور بغات کون ہے جو مسلمان ہیں، اللہ کو ماننے والے، ایمان والے ہیں، اور کون ہے جو ایمان کا ڈھونگ رچائے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی حکومت اور تخت کو پانے کے لیے۔ کمزور پڑ گئے تو کلمہ پڑھ لیا، جی کمزور پڑ گئے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، طاقت میں آ گئے تو رسول اللہ کے ایک شہزادے کو زہر دے دیا اور دوسرے شہزادے کو بنا پانی کے ریت میں ذبح کر دیا۔ جی کون ہے یہ جو کمزور پڑ گئے تو رسول اللہ کے گھر کے دروازے پر جا کر میں بھی لکھتا ہوں، مجھے میرے بیٹے کو بھی نوکری دے دو کہہ کر مانگ کر جی عزت کی خاطر مانگتے رہ گئے، جی اور کون ہے کہ جب ان کو پلٹ کر واپس طاقت ملی تو رسول اللہ کے منبر پر کھڑے ہو کر سیدنا امام حسن اور جگر گوشے رسول سیدنا امام حسین مولا علی علیہ السلام، نفس مصطفیٰ، جان مصطفیٰ کو جنہوں نے گالیاں دی، وہ کون ہے؟ فرق کراؤ اے اہل سنت والجماعت والوں، ذمہ داری ہے تمہاری، ذمہ داری ہے علماء اہل سنت کی، ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ پر واضح کرے کہ کون طریق ہے۔ یاد رکھے آپ ان کو جو محدثین نے جو ان کو ٹائٹل دیا ہے وہ ٹائٹل آپ ان سے بیان کریں نہ کریں، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا، لیکن رسول اللہ نے اگر ٹائٹل دیا ہے، رسول اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو اہل بیت کا ٹائٹل دیا، آپ کو بتانا ہوگا، صحابہ کو صحابہ کا ٹائٹل دیا، آپ کو بتانا ہوگا، اور طلقاء کو طلقاء کا ٹائٹل دیا، آپ کو بتانا ہوگا۔ آپ صرف صحابی کہہ کے ٹل نہیں جا سکتے ہیں، نہیں ٹل جا سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ رسول اللہ کے آس پاس رہنے والے، ان کے ارد گرد گھومنے والے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حقیقت میں صحابی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو صحابی ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں، ہے تو طلیق زبان مصطفیٰ سے۔ رسول اللہ نے ان کو یہ لفظ فرمایا ہے طلقاء، جی بغیر سزا دے کے ان مجرموں کو جن کو رہا کر دیا گیا، سزا دیے بغیر جن کو رہا کر دیا گیا، ایک چانس دیا گیا سدھار لو اپنے آپ کو، اور یہ سدھرے، وہ ان کو چانس دیا گیا سدھرنے اور درست کرنے کا، تو یہ انہوں نے کیا۔ یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کو پکڑ ہوگی قیامت کے دن اگر یہ باتیں بیان نہیں کریں گے،
باتیں بیان نہیں کریں گے. اور یہ بھی میں آگاہ کر رہا ہوں، اگر یہ باتیں اہل سنت والجماعت کے علماء نہیں بیان کریں گے تو یہی باتیں پھر روافض کریں گے، اور پھر پریشان ہوئیں گے اس کے بعد ہم کہ لوگ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، رافضیت کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ سچ کو چھپائیں گے تو لوگ رافضیت کی طرف نہیں جائیں گے، تو کہیں اور کیوں نہ جائیں گے؟ سابق میں اہل سنت والجماعت کے علماء صرف واقعات اولیاء اور ائمہ کی باتیں سنا کے رک جاتے تھے، روایت احادیث شریفہ بیان نہیں کرتے تھے. اور ہوا یہ کہ ایک اہل حدیث نام کا موومنٹ، خوارج کا ایک موومنٹ، جی وہابی خوارج کہہ رہا ہوں، وہابی ایک ایسا موومنٹ چلا جو حدیث کے نام پر امت کی ایک بڑی تعداد کو بھٹکا دیا ہے. آج صحابہ سے متعلق جو سچے صحابی ہے، حقیقت میں جو صحابی ہے، دیکھیں پھر میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہے، صحابہ بشر ہے جی، ان سے صغیرہ بھی ہو سکتی ہے، کبیرہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود رضی اللہ عنہم وہ مصطفیٰ کے ساتھی ہے، وہ جان نثارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی جوتیاں ہمارے سروں کے اوپر، ہماری زندگی بھر کی عبادتیں ان کی ایک حرکت، ایک تسبیح کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. وہ رسول اللہ کے ساتھیاں ہیں، وہ جان نثاران مصطفیٰ ہے. ان میں اور مجبوراً اسلام قبول کرے جن کو رسول اللہ نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہ طلقاء ہے، یہ باغی ہے، جس کے بارے میں حضور نے کلیئرلی بیان کر دیا ہے، ان کو اگر بچاتے اور چھپاتے پھریں گے، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے فضائل بیان کریں گے جو مولا علی علیہ السلام کی جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مولا علی علیہ السلام، جن کا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے، جن کا خون رسول اللہ کا خون ہے، ان سے متعلق ممبروں پر گالیاں دلواتے تھے. ان کے آپ فضائل بھی بیان کریں گے اور کہیں گے کہ سب صحابہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج میں بتا رہا ہوں نا، سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے متعلق میں کبھی خیال میں بھی، میرے گمان میں نہیں گیا تھا کہ آپ سے متعلق بھی کبھی گستاخی ہو سکتی ہے. نہیں، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ ناقابل برداشت ہے سیدہ فاطمہ علیہ السلام سے متعلق گستاخی. نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ دل مصطفیٰ جان مصطفیٰ اور روح مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ کبھی خیال نہیں تھا، لیکن یہ آج ہوا کیوں؟ یہ دروازہ کھلا رہنے کی وجہ سے. واضح کرو، ڈیفائن کرو، بتاؤ لوگ کو کہ صحابی کون ہے، بتاؤ ان کو. عثمان بنو امیہ خاندان سے ہی ایک عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، جن کے قربانیاں کیسے قربانیاں ہیں. اور پھر بتاؤ ان کو کہ ابو سفیان اور وغیرہ اور باقی مروانی اور یہ سارے لوگ، اموی اور مروانی لوگ نے کیا کیا. بتاؤ ان کو، کلیئر بتاؤ کہ سچا صحابی کون ہے. اور مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے صحبت کا ڈھونگ رچنے والے، جی دیکھیے، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن نہیں کیا ہوتا، واضح نہیں کیا ہوتا تو میری ہمت نہیں ہوتی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں واضح کر دیا کہ یہ صحابہ ہیں میرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا کہ یہ طلقاء ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ باقی لوگ ہیں، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو چھپاتا پھرے تو وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا. بہرحال بات لمبی ہو گئی، لمبی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ مسئلہ بڑا حساس ہے، یہ مسائل چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں. عوام میں اس میں پریشانی ہوتی ہے. پھر جواب الجواب، لڑائیاں جھگڑوں میں مت پڑو لوگوں، لڑائیاں جھگڑوں میں مت پڑو. اتنا یاد رکھو کہ دیکھو دو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات مبارکہ سے متصل دو لوگ ہیں، ایک اہل بیت ہے اور ایک صحابہ کرام ہے. اہل بیت وہ لوگ ہیں جو خود جان مصطفیٰ ہے، خون مصطفیٰ ہے، گوش مصطفیٰ ہے. ان سے متعلق محبت اور تعظیم کا پہلو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. اور دوسرا گروہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا مال جان سب کچھ قربان کیے ہیں. پیٹ پر پتھر بانے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا زخمی نہ ہو اس لیے اپنے اوپر 70 تیر اور تلوار کے وار کھائے ہیں. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. جی یہ ایسے مقدس، پاکیزہ اور اعلیٰ ترین لوگوں کو ان نجس لوگوں کے ساتھ مکس اپ کر کے توہین نہ کرو. ان کی یہ صحابیت کی توہین ہے کہ جن کے گھر میں شراب پی جاتی ہو، سونا استعمال ہوتا ہو، ریشم استعمال ہوتا ہو، بھیڑیوں کے چمڑے استعمال ہوتے ہو، جن کے جمعہ کے ممبروں پر اہل بیت اطہار کو گالیاں دی جاتی ہو، جہاں پر قرآن کو مذاق بنایا جاتا ہے، وعدہ خلافی کی جاتی ہے، جھوٹ کہا جاتا ہے، جہاں پر اسلام کو پامال کیا جاتا ہے، ان کو بھی آپ لا کر سیدنا ابوبکر صدیق کی صف میں کھڑے کر دیں گے، عمر بن الخطاب کی صف میں کھڑے کر دیں گے، اور مہاجرین اور انصار کے صف میں کھڑے کر دیں گے، اور سب کو ایک لائن میں رضی اللہ عنہم کہہ دیں گے. نا انصافی ہوگی. لوگ کو جاہل نہ سمجھو. عامت الناس، یہ دور چلا گیا، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں میں کتابیں، وہ عوام تو کتاب نہیں پڑھتی نا، ان کو کہاں سے معلوم ہوگا. نہیں،
لوگ تو کتابیں پڑھیں گے، لوگ واز سنیں گے، اور لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. پھر نہ کہنا کہ کوئی رافضی ہو گیا یا کوئی وہابی ہو گیا. نہیں، جو سچ ہے اس کو کھول کے بولنے کی ہمت لاؤ اپنے اندر. جو حقیقت ہے وہ بیان کر دو. جو سچا ہے کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے. سب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے. سب کے اچھائیاں بھی ہوں گے، سب کی برائیاں ہوں گے، حساب دے لیں گے. آپ کی ذمہ داری ہے آپ حق بولیں، حق بولیں.